بسم الله الرحمن الرحيم۔ 31واں بڑا گناہ اور حرام کام، نسب تبدیل کرنا۔ کسی مسلمان کے لیے شرعی طور پر قطعاً جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے یا اپنا نسب نامہ کسی ایسی قوم سے ملائے جن میں سے وہ نہیں۔ بعض لوگ اپنی مادی ضروریات کے حصول کے لیے سرکاری کاغذات میں اپنا جھوٹا نسب نامہ ظاہر کرتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ اپنے بچوں کو ان کی چھوٹی عمر میں ہی چھوڑ دیتا ہے اور بچے بڑے ہو کر باپ سے ناراضگی کی وجہ سے بطور انتقام اپنا نسب نامہ کسی دوسرے شخص سے منسوب کر لیتے ہیں۔ اپنے حقیقی نسب نامے میں رد و بدل کرنے کی یہ ساری شکلیں ہی حرام ہیں، کیونکہ اس سے محرمیت نکاح اور وراثت جیسے دیگر بہت سے مسائل میں عظیم بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں سعد اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام۔ صحیح بخاری بحوالہ فتح الباری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 45۔ جس نے جانتے بوجھتے اپنا نسب تبدیل کیا اس پر جنت حرام ہے۔ شریعت میں ہر وہ کام حرام ہے جس میں انسان کا نسب نامہ تبدیل کیا گیا ہو یا جھوٹ کی آمیزش کی گئی ہو۔ بعض لوگ اگر کسی معاملے میں اپنی بیوی سے جھگڑ پڑے تو اس پر بدکاری کا الزام لگا کر اپنے بچے سے دستبردار ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ بچہ اسی کے بستر پر اسی کی بیوی سے پیدا ہوا ہے۔ اور بسا اوقات بعض عورتیں بھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے زنا سے حاملہ ہوتی ہیں اور اپنے خاوند کے نسب میں ایسے بچے کو شامل کر دیتی ہیں جو اس کا حقیقی بچہ نہیں ہوتا، جبکہ شریعت میں اس کے متعلق بہت سخت وعید آئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت ملاعنہ نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا: ایما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 695، مشکات المصابیح حدیث نمبر 3316۔ جب عورت نے کسی خاندان میں ایسے بچے کو شامل کیا جو اس خاندان کا نہیں، یعنی زنا کے بچے کو خاوند سے منسوب کیا، ایسی عورت کا اللہ کی نگاہ میں کوئی مقام نہیں، اور نہ ہی اللہ اسے اپنی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور جس شخص نے دانستہ طور پر اپنے بیٹے کا انکار کر دیا، ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ پردہ فرما لیں گے، نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اور حشر کے میدان میں اگلی پچھلی تمام قوموں کے روبرو اسے رسوا کر دیں گے۔ اللہ ہم تمام کو اس رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ آیت ملاعنہ سے مراد سورۃ النور کی آیت نمبر 6 تا 10 ہے، اور لعان کا مطلب یہ ہے کہ کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے کسی غیر کے ساتھ بدکاری کرتے دیکھ لیا، جس کا وہ خود تو عینی گواہ ہے، لیکن چونکہ زنا کی سزا کے لیے 4 مردوں کی عینی گواہی ضروری ہے، اس لیے جب تک وہ اپنے ساتھ مزید 3 عینی گواہ پیش نہ کرے اس کی بیوی پر زنا کی حد نہیں لگ سکتی۔ لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ایسی بدکردار بیوی کو برداشت کرنا بھی اس کے لیے ناممکن ہے، تو شریعت نے اس کا حل یہ پیش کیا ہے کہ یہ شخص عدالت میں حاکم مجاز کے سامنے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ وہ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہے، یا یہ بچہ یا حمل اس کا نہیں ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح اس کی بیوی بھی اگر خاوند کے جواب میں 4 مرتبہ قسم کھا کر کہہ دے کہ میرا خاوند جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میرا خاوند سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، اس صورت میں وہ زنا کی سزا سے بچ جائے گی، اور اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی میں ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ اسے لعان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دونوں ہی اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں مستحق لعنت قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے تفسیر احسن البیان اردو صفحہ نمبر
459